السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور اللہ عز و جل آپ کو خوشیوں کے ساتھ رکھے۔ آج ایک ویڈیو کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت فیفا کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے قطر میں، اور وہاں پر کل امریکہ اور ایران کے درمیان ساکر کا میچ ہوا۔ کئی سالوں کے بعد امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے مقابل فیفا میں آئے۔ پولیٹیکل رائیولریز تو دونوں ملکوں کے درمیان کافی عرصے سے ہیں اور آپ جانتے ہیں، اور اس کو لے کر اس میچ کو بھی بڑا پولیٹیسائز کیا جا رہا تھا اور اس کو بھی پولیٹیکل رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی اور کچھ حد تک دی بھی گئی۔ لیکن میچ کے اختتام پر جو مناظر دیکھنے میں آئے وہ بڑے ڈیفرنٹ تھے۔ آئیے آپ یہ شارٹ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ویڈیو آپ نے دیکھی، آپ کے بھی تاثر بڑا مختلف ہوں گے کہ ایک طرف ایرانی ساکر پلیئر رو رہا ہے اور دوسری طرف امریکی ساکر پلیئر اسے حوصلہ دے رہا ہے، چپ کرا رہا ہے، سینے سے لگا رہا ہے۔ یہ وہ پارٹ ہے جو صرف انسان سمجھ سکتے ہیں، اور یہ وہ پارٹ ہے جو انسانیت کا پارٹ ہے۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے الجھ پڑتے ہیں، لیکن دراصل لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں اگر پولیٹیسائز نہ ہو۔ پولیٹیسائز ہو کر وہ بہت سارے ایسے اقدام کر بیٹھتے ہیں جو اگر وہ پولیٹیسائز نہ ہو تو نہ کریں۔ یہ پالیٹکس، راجنیتی ایک الگ قسم کا دھندا ہے، ملکوں کو بانٹ دیتا ہے، قوموں کو بانٹ دیتا ہے، صوبوں کو بانٹ دیتا ہے۔ کہیں پر ایک صوبے کی دوسرے صوبے سے لڑائی کرا دی جاتی ہے، کہیں پر ایک ہی صوبے میں لوگوں کو مذہب کے نام پہ لڑا دیا جاتا ہے، کہیں ایک ہی صوبے میں موجود دو لوگوں کو ان کے زبان پر، ان کے کلچر پر لڑا دیا جاتا ہے، کہیں پر سندھی کو پنجابی سے لڑا دیا، کہیں پنجابی کو پٹھان سے لڑا دیا۔ یہ صوبوں کے آپس کے معاملے ہو گئے، اور صوبوں کے اندر یہ کیا کہ سرائکی اسپیکنگ لوگوں کو پنجابی اسپیکنگ لوگوں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، اور کہیں ہندکو اسپیکنگ لوگوں کو دیوار سے لگا دیا۔ عجیب و غریب معاملے آپ کو دیکھتے نظر آتے ہیں۔ کہیں مذہب کے نام پر بٹوارا کر کے لوگوں کو گجرات ہی میں ایک دوسرے سے لڑا بھیڑا دیا، وہ جو ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ نفرتیں اتنی ڈال دی گئیں، اس کی دیواریں اتنی بڑی کر دی گئیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن کریم میں ایک آیہ مبارکہ اس واقعے کو دیکھ کر میرے ذہن میں آئی، میں نے کہا میں آپ سے بھی ذکر کرتا ہوں۔ سورۃ الحجرات، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیہ نمبر 13 میں ایک سبق دیتا ہے۔ اس اینگل سے بھی اس آیہ مبارکہ کو آج آپ دیکھیے گا۔ اللہ فرماتا ہے، اے لوگوں، یا ایھا الناس، سب سے مخاطب ہے۔ اس کے اندر ہر مذہب، غیر مذہب، خدا کو ماننے والا یا نہ ماننے والا، سب مخاطب ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، بالتحقیق، انا بالتحقیق خلقناکم، ہم نے تمہیں تخلیق کیا، یا ہم اتھارٹی کے معنی میں ہے۔ اللہ جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ الہ واحد ہے، وہی ایک اکیلا ہے جو عبادت کے لائق ہے، وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے۔ تو یہاں خلقناکم اتھارٹی کے لیے ہم نے تمہیں بنایا ہے، ہم نے تمہیں تخلیق کیا ہے، من ذکر و انثی، مرد اور عورت سے۔ تمہاری تخلیق کسی بندر سے، امیبا سے وجود میں نہیں آئی، ایک مرد اور عورت سے وجود میں آئی ہے کہ ہم نے آدم بنایا، آدم سے حوا بنائی، پھر تمہیں آگے بڑھایا چڑھایا۔ تو چونکہ تمہاری ذات ایک ہے، اس لیے تم ایک دوسرے سے محبت، انسیت، جذبات، احساسات اگر آری نہ ہو تو محسوس کرتے ہو، اگر پتھر دل نہ ہو گئے ہو تو ایک دوسرے کا احساس کرتے ہو۔ کھیل کا میدان، کھیل کا میدان ہے، یہ جنگ نہیں ہے۔ جنگ میں بھی
ایٹ دی اینڈ آف دا وار اگر دشمن کا آدمی بھی آپ کے نرغے میں آ جائے اور اس کو کوئی تکلیف ہو، پرابلم ہو، تو آپ اس کا بھی علاج کراتے ہو، اور پھر اگر آپ کے اور ان کے درمیان کوئی ڈیل ہو گئی ہو تو آپ اسے واپس کر دیتے ہو. کسی زخمی فوجی کو بے شک دشمن ہی کا کیوں نہ ہو، آپ اس کے ساتھ اور مزید برا برتاؤ کر کے اسے اور بری سچویشن میں نہیں پہنچا دیتے. انسانیت کے ناطے بے شک کہ وہ آپ کا ابھی تھوڑی دیر پہلے ایسا دشمن تھا کہ جنگ میں یا تو آپ اسے مار دیتے یا وہ آپ کو مار دیتا، لیکن اب چونکہ جنگ ختم ہو گئی ہے تو ناؤ وی آر ان اے ٹوٹلی ڈفرنٹ ایرا. تو اسپورٹس از اے اسپورٹس گیم از اے. پاکستان انڈیا کے بھی میچز ہوتے ہیں، لوگ ان کو لائف اینڈ ڈیتھ کے معاملہ بنا لیتے ہیں. اٹس جسٹ اے گیم ایٹ دی اینڈ. یہ جتنے کھلاڑی آپ کو نظر آ رہے ہیں میدان میں اترے ہوئے، یہ سارے پیچھے جا کے نا ڈریسنگ روم میں دے چل آؤٹ، کو ساتھ کھانا کھاتے ہیں، دے جسٹ گو آؤٹ اینڈ ہینگ آؤٹ ٹوگیدر. I mean, some of them are very good friends. I mean, شعیب اختر کے کتنے دوست ہیں انڈیا میں، انڈین کھلاڑی. اس طرح کتنے انڈین کھلاڑی ہیں جن سے آپ پاکستانی کھلاڑیوں کے بارے میں. سنیل گواسکر بات کرتے ہیں، جاوید میاں کی. اب جاوید میاں جب کھیلتے تھے تو اس زمانے میں یہی تھا کہ یار پتہ نہیں کتنا ہارڈ ٹائم دیتا ہوگا یہ انڈینس پلیئرس کو فیلڈ کے باہر بھی، لیکن ایسا نہیں تھا. آپس میں they would just chat, sit around. I mean, you ask many old Indian bowlers and batters and they will speak کہ ہم تو یہ کرتے تھے، وہ کر سکتے تھے. پاکستانی کھلاڑی ہم ملتے تھے and I mean like and they are still good friends. تو anyway the bottom line is کہ ہم نے ہر چیز کو بہت زیادہ پولیٹیسائز کر دیا ہے، اور اسی طرف یہاں پر نشاندہی کرائی گئی ہے کہ ایک بہت ہی زبردست ایموشنل مومنٹ ہے بھی جو آپ نے آبزرو کیا. I mean it was very very eye opening for the world. اس لیے میں اس آیہ مبارکہ کی طرف آپ کی نشاندہی کرانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میں سے بھی کسی کے دل میں یہ کرود آ گیا ہے، یہ گندگی غلاظت آ گئی ہے کہ آپ ہر چیز کو بہت پولیٹیسائز کرنے لگ گئے ہیں اور آپ نے پتھر دل ہو کر ہر چیز کو سرخ اینک سے دیکھنا شروع کر دیا ہے، تو اپنے اندر انسانیت پیدا کریں. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ذکر و انثیٰ سے بنایا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ اس کے بعد ہم نے ہی تمہیں کیا کیا، شعوباً و قبائل، تمہیں پھر ہم نے قبیلوں میں بانٹ دیا، ہم نے تمہیں قوموں میں بانٹ دیا. قبیلوں میں، شعوباً قوم کے معنی میں، قبائل ٹرائبس قبیلوں کے معنی میں. کیوں بانٹ دیا؟ لِتَعَارَفُوا تاکہ تم ایک دوسرے کے تعارف کر سکو، ایک دوسرے کو جان سکو. جب تم اتنی تعداد میں پھیل رہے ہو تو کوئی تعارف بھی ہونا تمہارا. تو اس طرح ہم نے تمہیں پھیلا دیا. اب تم اس کو کوئی اور رنگ دے بیٹھے ہو. اور دیکھو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں زیادہ اکرام والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. اور تقوی میں یہ چیز داخل ہے کہ آپ انسان ہو، آپ میں انسانیت ہو. کہ تقوی سے باہر کی کوئی چیز نہیں ہے. تقوی صرف مصلی پہ بیٹھ کے تسبیح پھیرنے کا نام نہیں ہے. تقوی صرف 5 وقتہ نمازی صوم صلات کے پابند ہونے کا نام صرف نہیں ہے. اس کے اندر بہت ساری ضروریات زندگی داخل ہیں. حقوق العباد صرف مسلمانوں کے حقوق نہیں ہوتے، حقوق العباد میں تمام لوگوں کے حقوق شامل ہیں. تو کیا آپ کا کوئی اگر پڑوسی غیر مسلم ہوگا تو اس کا حق نہیں ہوگا پڑوسی کا؟ اس کا بھی حق ہے. پڑوسی تو وہ بھی ہے. آپ کے محلے میں کوئی غیر مسلم ہوگا تو کیا آپ اس کا حق نہیں ادا؟ اس کا بھی حق ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنا کام کرنا ہے. اگر وہ کسی کام میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کا فعل ہے، لیکن آپ نے اپنا کام کرنا ہے. اور یاد رکھو کہ ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک اللہ عز و جل سب جاننے والا ہے، ہر چیز سے خبردار ہے. تو آج آپ کو یہ بتانا مقصود تھا یہاں پر کہ اس طرح کی ایگزامپلز کم دیکھنے میں آتی ہیں، لیکن آتی ہیں. اور آج دنیا نے دیکھا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے what have we done to the humans who are so innocent to start with, and we have made them. ہم نے ان کو ایسے لا کے ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا ہے کہ گویا کہ بس ابھی چھوٹا اور بس ختم دوسرا. ایسا نہیں ہے. وہ لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ 36 کا آنکڑا رکھتے ہیں نا، ان کے شہری ایسے نہیں ہیں. کتنے
انڈینز ہیں جو پاکستان آتے ہیں اینڈ دے فائنڈ پاکستان ویری ڈفرینٹ. اور ایسے کتنے انڈینز ہیں جن کا انڈیا میں انٹرویو کیا گیا تو چونکہ وہ پاکستان کبھی آئے نہیں, انہوں نے صرف بھاشن بازیوں میں پاکستان کے بارے میں سنا اور دیکھا ہے, اور انہوں نے اپنی صرف بالی ووڈ کی موویز میں پاکستان کو دیکھا ہے, تو وہ سمجھتے ہیں پاکستان میں وہ جائیں گے تو پتہ نہیں ان کے ساتھ ہوگا کیا, شاید کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ پتہ نہیں. لیکن جو آئے ہیں ان کا ایکسپیرینس بڑا ڈفرینٹ رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں, پاکستان تو ایسا ہے ہی نہیں جس طرح کے لوگ ہمیں باتیں بتاتے ہیں, کیونکہ آپ کو پولیٹیسائز ایک ورژن دیا جاتا ہے. تو اسی لیے جب لوگ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں تو وہ آپس میں دوریاں یوں ہٹتی ہیں کہ پھر انسان ریئلائز کرتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی آر آل ہیومنس. اور اسلام آپ کو لڑنے بھیڑنے کے بارے میں کوئی پاٹھ نہیں پڑھاتا. یاد رکھو, وہ لوگ جو اسلام دشمن ہیں وہ قرآن کریم کو مس کوٹ کرتے ہیں. وہ آیتیں جو میدان جنگ میں اتری تھیں دشمنوں کے خلاف, ان کو روزمرہ زندگی میں آپ کو کوٹ کر کے بتاتے ہیں دیکھو قرآن تو یہ کہتا ہے. اب مثال کے طور پر انہی سے پوچھو کہ اگر تمہارا کوئی فوجی جنگ میں اترے اور اسے انسٹرکشن ملے کہ سامنے والے سے لڑنا ہے, اور تم اس کو امن کے دنوں میں ایز اے اسٹیٹمنٹ بنا کے سب کو بتاتے پھرو کہ دیکھو ان کی تو ہائی کمانڈ کہتی ہے کہ لڑو, تو اب کہنے والا اور بتانے والا آپ خود ہی کہیں گے کہ کون بے وقوف آدمی ہے جو کہیں کی بات کہیں لگا کے بیان کر رہا ہے. اور یہی حال ان کا ہے کہ قرآن کریم کی آیات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کرتے ہیں, کیونکہ ان کا مقصد قرآن کریم کو سننا سمجھنا تو ہوتا ہی نہیں. یہ وہ لوگ جو قرآن کے بارے میں نہیں جانتے انہیں دھوکے میں ڈالنا ہوتا ہے, اور مسلمانوں کو مینٹلی پریشان کرنا بھی ہوتا ہے, اور مسلمانوں سے لوگوں کو دور کرنا بھی ہوتا ہے. لیکن وہ جو عقل مند ہوتے ہیں وہ پھر قرآن کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 1.7 بلین پیپل ان دا ورلڈ, آلموسٹ 1/5 آف دا ورلڈ پاپولیشن ایک ریلیجن کو فالو کرتی ہو, اور اس میں اس طرح کی باتیں لکھی ہوں, تو انہیں تو اب تک سب کو کھا جانا چاہیے تھا. لیکن وہ ایسا نہیں کرتے, وہ ایسا نہیں کرتے. تو دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ دیٹ از بینگ ٹولڈ ٹو اس وچ از رانگ. کچھ ایسی بات ہمیں بتائی جا رہی ہے جو ٹھیک نہیں ہے, اس لیے وہ تحقیق کرتے ہیں اور پھر اس عمل پہ پہنچتے ہیں کہ وہ بات جو ان تک پہنچائی گئی مسلمانوں کے خلاف وہ ٹھیک نہیں تھی. اب آپ دیکھیں فیفا ورلڈ کپ سٹارٹ ہونے سے پہلے 600 کے قریب لوگوں نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. ابھی سٹارٹ بھی نہیں ہوا ورلڈ کپ, وہ تو صرف ٹورزم کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے, پری ورلڈ کپ میچز دیکھنے کے لیے یا سیریمونیلز کے لیے. اور اس میں جو دعوت و تبلیغ کا کام ہوا اس کے نتیجے میں مسلمان, اب تو جو ہو گیا شروع, تو اس کے بعد دعوت تبلیغ کے کام میں اور کتنے لوگ ہوئے ہوں گے اس کی فگرز تو فیفا کے ورلڈ کپ کے ختم ہونے کے بعد ہی پتہ چلیں گی. بہرحال آپ سے یہی بات شیئر کرنی تھی, یہ ویڈیو آپ سے شیئر کرنی تھی. امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. چند دن غیر حاضر رہا, طبیعت ٹھیک نہیں تھی, ابھی بھی آئی ایم ناٹ 100% فائن. تو آئی ڈونٹ نو وین دا نیکسٹ ویڈیو ول کم. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.